الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ معزز ناظرین، آج کے درس میں آپ کے سامنے ایک نہایت ہی اہم مسئلے کو بیان کرنا ضروری سمجھتے ہیں۔ وہ مسئلہ ہے غسل جنابت کا طریقہ کیا ہے۔ اکثر و بیشتر عام لوگ غسل جنابت کا طریقہ نہیں جانتے۔ علماء اکرام دروس کے اندر، جمعہ کے خطبوں میں اور جلسوں و کانفرنسوں میں یہ مسائل بیان نہیں کرتے، اور بہت سارے لوگ ان مسائل کو اہل علم سے پوچھنے میں شرم و حیا محسوس کرتے ہیں، حالانکہ ہر شخص کو ان مسائل کی ضرورت تقریباً روزانہ پڑتی ہے، اور وہ بلا علم پوری زندگی ان مسائل پر عمل کرتے ہیں۔ اس لیے علماء اکرام کو چاہیے کہ مساجد کے دروس میں ان مسائل کو لوگوں کے سامنے رکھیں، بیان کریں، تاکہ لوگ اللہ رب العالمین کے دین پر علم و بصیرت کی صورت میں عمل کر سکیں۔ آج کے درس میں انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے غسل جنابت کا کیا طریقہ ہے اسے کتاب و سنت کی روشنی میں بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ غسل جنابت کے اندر تین چیزیں بڑی اہم ہیں۔ پہلی چیز ہے کہ نیت ہو۔ اگر بلا نیت کوئی شخص غسل کر لے، رگڑ رگڑ کر پورے جسم کو دھلے، جسم کا کوئی بھی حصہ خشک نہ بچے، تب بھی یہ غسل جنابت کے غسل کے لیے کافی نہیں ہے۔ ایک مثال سے اسے سمجھیں۔ جیسے کوئی شخص ہو، وہ جنبی تھا، غسل کی اسے عادت ہے کہ روزانہ ظہر کی نماز سے پہلے وہ غسل کرتا ہے، اور وہ اس دن جنبی تھا، حسب عادت ظہر کی نماز سے پہلے وہ حمام میں داخل ہوا یا ندی نالے میں گیا، جیسے کہ اس کی روزانہ کی عادت ہے، اور حسب عادت اس نے غسل کر لی۔ اسے یاد ہی نہیں تھا کہ میں آج جنبی تھا۔ غسل سے فراغت کے بعد جب حمام سے باہر نکل گیا، گھر واپس آ گیا، اس کے بعد اسے یاد آ رہا ہے کہ میں جنبی تھا آج۔ غسل سے پہلے اسے یاد ہی نہیں رہا کہ میں آج جنبی تھا، تو اس کا یہ غسل کافی نہیں ہے اسے پاک کرنے کے لیے، ابھی تک اسے ناپاک ہی مانا جائے گا حکماً۔ لہذا غسل سے پہلے دل کے اندر ارادے کا ہونا ضروری ہے کہ یہ جو غسل میں کر رہا ہوں یہ غسل جنابت کا غسل ہے۔ اگر یہ دل کے اندر ارادہ نہ ہو تو یہ غسل اسے پاک کرنے کے لیے کافی نہیں ہے۔ اسی وجہ سے کوئز کے اندر ایک سوال کیا جاتا ہے کہ ایک شخص ناپاک تھا اور وہ ایک تالاب کے اندر جا کے چھلانگ لگایا، ڈبکی لگائی اور رگڑ رگڑ کے اپنے پورے جسم کو دھلا، باہر نکلا، پھر بھی وہ ناپاک ہی رہا، پاک نہیں ہو سکا۔ کیوں؟ تو اس کا جواب یہی ہے کیونکہ اس نے نیت نہیں کی تھی۔ غسل سے پہلے اس کے دل کے اندر یہ خیال ہی نہیں آیا تھا کہ میں ناپاک ہوں، میں جنبی ہوں۔ بعد میں اسے خیال آیا کہ میں آج ناپاک تھا، تو اس صورت میں اسے پاک نہیں مانا جائے گا۔ تو یہ پہلی چیز ہے کہ غسل سے پہلے اس کے دل میں ارادہ ہو، نیت ہو کہ میں یہ غسل جو کرنے جا رہا ہوں یہ جنابت والا غسل ہے، کوئی عام غسل نہیں ہے۔ اور نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، زبان سے ادا کرنا اسے نیت نہیں کہتے ہیں۔ انسان اپنے ہر اعمال کو نیت کے ساتھ ہی انجام دیتا ہے۔ ایک شخص بازار جاتا ہے سبزی خریدنے کے لیے تو اس کے دل کے اندر ارادہ ہوتا ہے کہ میں کس کام کے لیے جا رہا ہوں۔ ایک شخص حمام جاتا ہے قضائے حاجت کے لیے تو اس کے دل میں ارادہ ہوتا ہے کہ میں قضائے حاجت کے لیے حمام جا رہا ہوں۔ تو دل کے اندر جو ارادہ ہے کام کرنے سے پہلے، اسی کو نیت کہتے ہیں۔ تو اس کے دل کے اندر یہ ارادہ ہو کہ میں یہ غسل جو کرنے جا رہا ہوں یہ جنابت کا غسل ہے۔ اگر یہ ارادہ نہ پایا جائے تو اسے جنابت کا غسل نہیں مانا جائے گا۔ اس کے بعد وہ دوسری چیز ہے کہ بسم اللہ کہہ کر غسل کی شروعات کرے، اور تیسری اہم چیز ہے کہ جسم کا کوئی بھی حصہ خشک نہ رہ پائے۔ اگر جسم کا کوئی حصہ خشک رہ گیا تو یہ غسل کافی نہیں ہوگا، وہ شخص پاک نہیں ہوگا۔ تو یہ تین چیزیں بڑی اہم ہیں۔
اب غسل کی کیفیت کیا ہے؟ سب سے پہلے ہم کہیں گے کہ غسل کی کیفیت میں دو اہم چیزیں ہیں، ایک ہے مسنون غسل اور ایک ہے کافی غسل۔ مسنون غسل کا مطلب یہ ہے کہ غسل کا وہ طریقہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح حدیث کے اندر ثابت ہے۔ تو یہ سب سے افضل ہے کہ ایک انسان جس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے غسل کرنا ثابت ہے اسی طریقے سے غسل کرے، اور ایک ہے کہ وہ غسل جو اسے پاک کرنے کے لیے کافی ہو۔ تو اس کے لیے بغیر کسی خاص طریقے کی اتباع کیے ہوئے بھی اگر کوئی شخص جا کے غسل کر لے، اس کے دل کے اندر ارادہ ہے کہ یہ غسل جو میں کر رہا ہوں یہ جنابت والا غسل ہے، گیا اور ندی کے اندر جا کر ڈبکی لگائی اور اپنے پورے جسم کے اندر کوئی حصہ خشک نہیں چھوڑا اور پھر باہر نکل آیا، تو یہ شخص پاک ہو گیا، اور اس غسل کی وجہ سے اس کے لیے جائز ہو جائے گا کہ اب جا کے وہ نماز ادا کرے، تو یہ غسل کافی ہے۔ لیکن حدیث رسول کے اندر اس غسل کی جو صفت وارد ہے، اس صفت کے ساتھ کوئی شخص غسل کرے تو اسے مزید اجر ملنے والا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول کی سنت کی اس نے اتباع کی ہے۔ اور یہ طریقہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو غسل کا مسنون طریقہ ثابت ہے، تمام احادیث کو جمع کرنے کے بعد علماء نے اختصار کے ساتھ اسے بیان کیا ہے۔ یہ طریقہ اچھی طرح آپ ذہن نشین کر لیں تاکہ آپ کا غسل بالکل مسنون غسل ہو۔ سب سے پہلے آپ جا کے حمام میں پیشاب کرنے کی کوشش کریں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر شرمگاہ میں منی کا کچھ حصہ اندر رہ گیا ہو تو یہ باہر نکل جائے گا، اور ایسا نہیں ہوگا کہ غسل کے بعد پھر وہ منی کا حصہ باہر نکلے اور پھر آپ شش و پنج کے شکار ہو جائیں۔ تو سب سے پہلے آپ جا کر حمام میں پیشاب کرنے کی کوشش کریں۔ اگر کوئی شخص پیشاب کرنے کے بعد اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کیا ہو اور پھر جماع کے فوراً بعد اسے غسل کی ضرورت پڑے، تو ہو سکتا ہے کہ پھر اسی وقت اسے پیشاب نہ آئے، تو کیا ایسے شخص کے لیے اب غسل کرنا جائز ہے؟ پیشاب کرنے سے پہلے، جماع کے بعد پیشاب کرنے سے پہلے اگر اسے غسل کی ضرورت پڑے تو کیا اس کے لیے غسل کرنا جائز ہے؟ تو اس کے لیے غسل کرنا جائز ہے۔ کوشش کرے پیشاب کرنے کی دوبارہ، تاکہ اگر پیشاب کے راستے میں منی کا کچھ حصہ رہ گیا ہو تو باہر نکل جائے اور اس کی صفائی ہو جائے۔ لیکن اگر پیشاب نہ آیا تو اچھی طرح اپنے شرمگاہ کو صاف کر لے، صابن وغیرہ سے اچھی طرح اپنے شرمگاہ کو صاف کر لے، اس لیے کہ بعد میں غسل کے وقت اسے شرمگاہ کو ہاتھ لگانے کی ضرورت نہ پڑے۔ تو اچھی طرح پہلے شرمگاہ کو صابن وغیرہ سے صاف کر لے پیشاب کرنے کے بعد، اور پھر جس طرح نماز کے لیے وضو کیا جاتا ہے اسی طریقے سے وضو کرے۔ اس وضو کی صفت میں دو طرح کی حدیثیں وارد ہے پیر کو دھلنے کے سلسلے میں۔ ایک حدیث میں ہے کہ جس طریقے سے نماز کے لیے وضو کیا جاتا ہے مکمل اسی طریقے سے وضو کر لے، اور ایک دوسری حدیث میں ہے کہ پیر کو چھوڑ دے، بس بلکہ سر کے مسح تک ہی صرف کرے، وضو کے اعمال انجام دے اور پھر پیر کو چھوڑ دے، اس کے بعد پھر غسل کرنا شروع کرے۔ جب غسل سے فارغ ہو جائے تو آخر میں پیر کو دھلے۔ تو پیر کو دھلنے کے بارے میں دونوں طرح کی حدیثیں وارد ہیں اور دونوں حدیثیں صحیح ہیں، اس لیے پیر کے دھلنے کے بارے میں دو طریقہ ہمارے پاس موجود ہے، یا تو چاہے تو غسل سے پہلے ہی وضو کے اختتام میں پیر کو دھل لے، یا پھر پیر کو سب سے آخر میں غسل کے بعد دھلے۔ تو دونوں طریقہ انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے، ثابت ہے، اور دونوں میں سے جو بھی طریقہ اختیار کرے اس کے لیے جائز ہے۔ جب اس نے وضو کر لیا تو وضو کرنے کے بعد اب پانی لے اور اپنے ہاتھ کی انگلیوں سے بالوں کے جڑوں تک پانی پہنچائے، تاکہ کوئی ایسا بال نہ رہ جائے، کوئی ایسی جگہ سر کے اندر نہ رہ جائے جہاں تک پانی نہ پہنچاؤ۔ جب اس طریقے سے ہاتھ میں پانی لے کر بال کے جڑوں تک پہنچائے گا تو ہر جگہ پر پانی پہنچ جائے گا اور کوئی حصہ خشک نہیں رہے گا۔ اور پھر اس کے بعد 3 چلو پانی لے کر، 3 لپ پانی لے کر اپنے سر پر بہائے، اور پھر اس کے بعد
اپنے پورے جسم پر پانی بہا دے، تو اس طریقے سے وہ مکمل مسنون طریقے سے غسل کر لے گا۔ ہاں، ایک چیز ضرور خیال رکھے کہ غسل کے شروع سے لے کر آخر تک جب بھی کسی خاص جسم کے حصے کو دھلنا ہو تو داہنے سے شروع کرے، داہنے سے شروع کرے۔ جیسے جسم کا جو داہنا حصہ ہے اس طرف پہلے پانی بہائے، بائیں طرف اس کے بعد پانی بہائے۔ تو داہنے حصے سے پانی بہانا اور داہنے حصے سے شروعات کرنا یہ ایک مستحب عمل ہے۔ تو یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل کا طریقہ۔ تو اس طریقے سے اگر کوئی شخص غسل کرتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پا لیتا ہے۔ لیکن جیسے کہ ہم نے کہا کہ ایک طریقہ دوسرا بھی ہے جو کافی ہو جاتا ہے، وہ ایک ہے صرف دل کے اندر نیت ہو، بسم اللہ کہے اور جا کر پانی میں ڈبکی لگائے اور اچھے طریقے سے اپنے پورے جسم کے تمام حصوں پر پانی پہنچا دے، کوئی حصہ خشک نہ رہے۔ پھر اس طریقے سے ایک انسان پاک ہو جاتا ہے اور اس غسل سے اس کے لیے نماز پڑھنا جائز ہو جاتا ہے، درست ہو جاتا ہے۔ کیا عورت اور مرد کے غسل میں کوئی فرق ہے؟ یہ سوال بہت زیادہ آتا ہے۔ اور اسی طریقے سے عورت کے غسل میں بھی جنابت کا غسل ہے اور حیض اور نفاس سے پاک ہونے کا غسل ہے۔ تو کیا ان دو غسلوں میں کوئی فرق ہے؟ پہلی چیز یہ ہے کہ عورت اور مرد کے غسل میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اصل یہ ہے کہ عورت اور مرد کے غسل میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جو مرد کے غسل کا طریقہ بیان کیا گیا یہی طریقہ عورت کے غسل کا بھی ہے۔ البتہ کچھ جگہوں پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ شریعت نے عورت اور مرد کے غسل میں فرق رکھا ہے۔ وہ کیا ہے کہ اگر کوئی خاتون غسل کرے گی تو اس کی دو حالت ہوگی، یا تو حیض اور نفاس سے پاک ہونے کی بنا پر غسل کر رہی ہے یا جنابت کی بنا پر غسل کر رہی ہے، احتلام کی وجہ سے ہو یا اپنے شوہر کے ساتھ ملنے کی وجہ سے ہو۔ تو ان دو صورتوں میں اس کے لیے چوٹی، جو عورتوں کے بال چونکہ لمبے ہوتے ہیں، مردوں کے بال لمبے نہیں ہوتے، تو عورتیں چوٹی باندھتی رہتی ہیں، تو چوٹی کے بال کے کھولنے اور نہ کھولنے میں فرق رکھا ہے شریعت نے۔ اگر کوئی خاتون جنابت کا غسل کر رہی ہے تو چوٹی کو کھولنا اس کے اوپر واجب نہیں ہے۔ اس بارے میں ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، فرماتی ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میں بہت سخت چوٹی باندھتی ہوں، غسل جنابت کے وقت کیا اس چوٹی کا کھولنا میرے لیے اوپر واجب ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا انما یکفیک ان تحثی علی رأسک ثلاث حثیات ثم تفیضین علیک الماء فاذا انت قد تطہرین۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے اوپر اپنے چوٹی کو کھولنا واجب نہیں ہے، بلکہ کافی ہے اتنا کہ 3 لپ پانی لینے کے بعد اپنے سر کے اوپر بہا دو اور پھر اپنے پورے جسم پر پانی بہا دو، تو اس طریقے سے تم پاک ہو جاؤ گی۔ تو شریعت نے عورتوں کو چونکہ ان کے لیے چوٹی کا کھولنا اور پورے سر کے بالوں کو بھگانا تکلیف کا باعث ہے، اور بار بار اس طریقے سے اگر کوئی خاتون اپنے بالوں کو بھگائے تو حرج اور مشقت میں مبتلا ہو سکتی ہے، بیمار پڑ سکتی ہے، تو اس وجہ سے شریعت نے جنابت کے غسل میں اس کے اوپر یہ تخفیف رکھی ہے، آسانی رکھی ہے اس کے لیے کہ وہ اگر اپنے سر کی چوٹی کو نہیں کھولتی تو اس کے اوپر کوئی حرج نہیں ہے، جائز ہے کہ صرف اس کے اوپر 3 لپ پانی بہا دے اور اپنے پورے جسم پر پانی بہا دے، وہ چوٹی نہ کھولے تب بھی وہ پاک ہو جائے گی۔ جہاں تک حیض اور نفاس کے خون سے پاک ہونے کی بات ہے تو اس صورت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث مروی ہے کہ اسے اپنی چوٹی کو کھولنا ہے۔ چنانچہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا تھا جب وہ حائضہ ہو گئی تھی، وَانْقُضِي رَأْسَكِ وَامْتَشِطِي وَأَهِلِّي بِحَجٍّ،
لمبی حدیث ہے، آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے انہیں تعلیم دی کہ کیا کرنا ہے، کس طریقے سے حج کرنا ہے. تو اس حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا وَانْقُضِي رَأْسَكَ، کہ سر کے جو چوٹی ہے اس کو کھول دے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل حیض کے وقت سر کی چوٹی کو کھولنے کا حکم دیا ہے. تو یہ فرق ہے غسل جنابت اور غسل حیض میں. غسل حیض میں سر کی چوٹی کو جو کھولنے کا حکم دیا ہے، تو کیا یہ واجب ہے یا مستحب؟ بعض علماء نے کہا ہے کہ واجب ہے، اور بعض علماء نے کہا ہے کہ یہ واجب نہیں، یہ بھی مستحب ہی ہے. لہذا اگر کوئی خاتون حیض کا غسل کر رہی ہے تو اسے چاہیے کہ چوٹی کو کھول دے، چاہے واجب ہو یا مستحب ہو، دونوں صورتوں میں یہ نیکی کا باعث ہے. لیکن اگر جنابت کا غسل کر رہی ہے تو اس کے اوپر چوٹی کے بالوں کا کھولنا کوئی ضروری نہیں ہے، واجب نہیں ہے. ایک اور چیز عورتوں کے غسل کے تعلق سے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی خاتون جنابت کا غسل کر رہی ہے یا حیض کا غسل کر رہی ہے تو شرمگاہ کے اندرونی حصے کا دھلنا اس کے اوپر واجب نہیں ہے. اگر دھل لے تو بہتر ہے، لیکن اس کے اوپر واجب نہیں ہے کہ شرمگاہ کے اندرونی حصے کو بھی وہ دھلے. شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر وہ شرمگاہ کے اندرونی حصے کو بھی دھلے تو اس کے لیے جائز ہے. اور علامہ البانی رحمہ اللہ کا بھی اس بارے میں یہی فتویٰ ہے کہ صاف صفائی کی خاطر اگر وہ دھلتی ہیں تو بہتر ہے، لیکن اس کے اوپر واجب نہیں ہے کہ شرمگاہ کے اندرونی حصے کو بھی دھلے. اگر کوئی شخص غسل جنابت سے فارغ ہو جاتا ہے تو کیا غسل جنابت سے فارغ ہونے کے بعد پیشاب کے وقت اگر منی کا کوئی حصہ شرمگاہ کے راستے میں باقی رہ جانے کی وجہ سے اگر پیشاب کے ساتھ باہر نکل جائے تو اس سے پھر دوبارہ اس پر غسل واجب ہو جاتا ہے؟ بعض لوگوں کی طرف سے سوال آتا ہے، ایک شخص نے جنابت کا غسل کر لیا، اس سے پہلے پیشاب کرنے کی کوشش کی، پیشاب آیا نہیں، اور غسل جنابت سے فارغ ہونے کے بعد جب پیشاب کرنے کے لیے گیا تو دیکھ رہا ہے کہ پیشاب کے ساتھ منی کا کچھ حصہ بھی باہر نکلا ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ غسل جنابت سے پہلے ہی یہ منی باہر نکل چکا تھا، اب پیشاب کے ساتھ وہ باہر آیا ہے، تو کیا اس پر پھر دوبارہ غسل جنابت واجب ہو جائے گا؟ تو اس بارے میں راجح یہ ہے کہ دوبارہ غسل جنابت واجب نہیں ہوگا. جو پہلا غسل تھا وہی غسل اس کے لیے کافی ہے اور اسے پاک مانا جائے گا، اسے دوبارہ غسل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. البتہ اس کے لیے بہتر یہی ہے کہ غسل سے پہلے ہی وہ پیشاب کرنے کی کوشش کرے. لیکن اگر پیشاب نہ آئے تو غسل کر سکتا ہے اور نماز پڑھ سکتا ہے، اور اس غسل سے وہ پاک ہو جاتا ہے. اس کے بعد اگر بعد میں منی پیشاب کے راستے سے باہر نکل جائے تو اس سے دوبارہ غسل اس پر واجب نہیں ہوتا. غسل سے متعلق ایک سوال لوگوں کی طرف سے بہت زیادہ آتا ہے، وہ یہ ہے کہ بسم اللہ کب کہے؟ حمام میں جانے سے پہلے ہی بسم اللہ کہے یا حمام میں جانے کے بعد بھی وہ بسم اللہ کہہ سکتا ہے؟ تو دیکھیں، آج کل جو حمامات ہوتے ہیں وہاں پر گندگی ہمیں دکھائی نہیں دیتی، ایک روم کی طرح ہی ہوتا ہے. وہاں پر پیشاب و پاخانے کا کوئی اثر اگر موجود نہیں ہے، پانی کے ساتھ اسے بہا دیا گیا ہے اور اس کا کوئی اثر موجود نہیں ہے، تو اس حمام کے اندر بسم اللہ پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، چاہے وضو سے پہلے ہو چاہے غسل سے پہلے ہو. لیکن اگر کوئی ایسا حمام ہے جس میں پیشاب و پاخانے کا اثر موجود ہوتا ہے تو پھر ایسے حمام میں اللہ رب العالمین کے ذکر سے بچنا چاہیے اور داخل ہونے سے پہلے ہی بسم اللہ کہنا چاہیے. اسی طریقے سے ایک سوال آتا ہے کہ کیا غسل کرتے وقت اپنے جسم سے کپڑوں کو مکمل الگ کر دینا اور ننگے ہو کر غسل کرنا جائز ہے یا یہ جائز نہیں ہے؟
تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. غسل کرتے وقت اگر کوئی شخص اپنے کپڑے اتار دے مکمل طور پر اور ننگے ہو کر غسل کرے تو کوئی حرج نہیں. بس اس کے لیے ایک شرط ہے کہ پردہ مکمل ہو, کسی بھی شخص کی نظر اس پر نہ پڑے, کسی بھی شخص کی نظر اس پر نہ پڑے سوائے بیوی کے. اگر بیوی کی نظر شوہر پر یا شوہر کی نظر بیوی پر پڑے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ان دونوں کے درمیان پردہ نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے ایک کو دوسرے کے لیے لباس قرار دیا ہے. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. تو صرف شوہر اور بیوی کے لیے جائز ہے کہ ایک دوسرے کے شرمگاہ کو دیکھیں, چاہے وہ غسل کے وقت ہو چاہے وہ جماع کے وقت ہو. تو ان دونوں کے درمیان پردہ نہیں ہے. باقی دنیا میں کسی کے لیے بھی جائز نہیں ہے کہ جب وہ غسل کر رہا ہو اور اس کے جسم پر کوئی کپڑا نہ ہو تو اس پر کسی کی نظر پڑے, چاہے والدین ہو یا بھائی بہن ہو یا اور بھی کوئی قریبی رشتہ دار ہو. کسی کے لیے بھی علی الاطلاق جائز نہیں ہے کہ اسے اس حالت میں دیکھے. تو اگر کمرہ بند ہے اور مکمل طریقے سے پردہ موجود ہے تو اگر اپنے جسم سے کپڑے اتار دے اور مکمل ننگا ہو کر غسل کرے تو اس میں کوئی حرج شرعی طور پر نہیں ہے. چاہے مرد ہو یا چاہے عورت ہو, دونوں کے لیے اس طریقے سے غسل کرنا جائز ہے. ایک اور مسئلہ جو کہ بہت اہم ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی کے اوپر دو الگ الگ اسباب کی بنا پر غسل واجب ہو جائے تو کیا ایک ہی نیت سے دونوں کی نیت کر لے اور ایک ہی ساتھ دونوں کی نیت کر کے ایک ہی غسل کر لے تو ایک غسل دونوں اسباب کی وجہ سے کافی ہو جائے گا, یا دونوں اسباب کے لیے الگ الگ غسل کرنے کی ضرورت ہے؟ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص جمعہ کے دن اپنی بیوی سے مجامعات کرے اور وہ جمعہ کے غسل کو واجب سمجھتا ہے تو ایک تو مجامعات کی وجہ سے اس پر غسل واجب ہے اور ایک جمعہ کی وجہ سے اس پر غسل واجب ہے. اب اگر وہ شخص صرف ایک غسل کر لے اور دونوں کی نیت کر لے, جمعہ کے غسل کی بھی اور جنابت کے غسل کی بھی, یا ایک کوئی خاتون ہو جو جنبی بھی ہو اور حائضہ بھی ہو, احتلام کی وجہ سے جنبی ہو گئی اور پہلے سے حائضہ تھی, حیض کا خون ختم ہو گیا اور وہ جنبی بھی ہو گئی, تو جنابت کی وجہ سے بھی اس پر غسل واجب ہے اور حیض کی وجہ سے بھی اس پر غسل واجب ہے. تو کیا صرف ایک غسل کر لے تو کافی ہے یا دونوں کے لیے الگ الگ غسل کی ضرورت ہے؟ اس بارے میں ایک اثر ہے ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, جسے امام حاکم رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے اور ابن خزیمہ, ابن حبان وغیرہ نے بھی اسے روایت کیا ہے, اور شیخ البانی رحمہ اللہ نے سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ کے اندر اسے صحیح بھی قرار دیا ہے. پہلے وہ اثر سن لیں. عبداللہ بن ابی قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میرے والد محترم ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے پاس آئے اس حالت میں کہ جمعہ کے دن میں غسل کر رہا تھا. انہوں نے باہر سے آواز لگائی, غسلک من جنابت او للجمعہ, کہ جنابت کی وجہ سے غسل کر رہے ہو یا جمعہ کی وجہ سے؟ تو انہوں نے کہا کہ جنابت کی وجہ سے غسل کر رہا ہوں. یہاں ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ یہ مسائل اگر باپ اپنے بیٹے سے پوچھے تو کوئی حرج نہیں ہے, یہ دین کے مسائل ہیں. آج لوگوں کے درمیان عجیب و غریب ہمیں تناقض دکھائی دیتا ہے. دنیاوی معاملات میں گھر کے اندر ناچ گانے چلتے رہتے ہیں, حرام کام چلتے رہتے ہیں اور باپ بیٹے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ شرم نہیں کرتے, لیکن دین کے مسائل بیان کرنے میں انہیں عار محسوس ہوتی ہے, شرم محسوس ہوتی ہے. معاملہ اس کا برعکس ہونا چاہیے. ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے سے پوچھتے ہیں کہ آپ جو غسل کر رہے ہیں یہ جنابت کا غسل ہے یا جمعہ کا غسل ہے؟ تو ان کے بیٹے کی طرف سے جواب آتا ہے کہ یہ جنابت کا غسل ہے, جمعہ کا غسل نہیں. تو انہوں نے کہا اعد غسلا آخر فإني سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من اغتسل یوم الجمعة كان في طہارة إلى الجمعة الأخرى.
انہوں نے کہا اپنے بیٹے سے کہ ایک غسل اور کرنا، یعنی جنابت کے غسل سے فارغ ہو جانے کے بعد جمعہ کے لیے ایک اور غسل کرنا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو شخص جمعہ کے دن غسل کرتا ہے تو اگلے جمعہ تک وہ پاک رہتا ہے، طاہر رہتا ہے، لہذا تم اور ایک غسل کرنا۔ تو یہ صحابی رسول کی فقہ ہے، اور ہمیں کسی دوسرے صحابی کا ایسا کوئی قول نہیں ملتا کہ ایک ہی نیت سے دونوں غسل کو اگر کر لے تو ایک ہی غسل کافی ہو جائے گا، ایسا ہمیں کسی دوسرے صحابی کا کوئی قول نہیں ملتا، اور صحابی کی فقہ دوسرے شخص کی فقہ سے کہیں زیادہ اولا اور افضل ہے کہ اسے قبول کیا جائے۔ لہذا اس مسئلے میں راجح یہی معلوم ہوتا ہے کہ کسی کے اوپر اگر دو الگ الگ اسباب کی وجہ سے غسل واجب ہو رہا ہے تو اسے دو الگ الگ نیت سے غسل کرنا چاہیے۔ پہلے ایک نیت سے غسل کر لے، پھر اس سے فارغ ہو جائے، اور پھر وہیں پر ایک دوسری نیت سے دوسرا غسل کر لے۔ اس طریقے سے وہ دونوں اسباب کی بنا پر غسل کر لے گا، اور یہ اس کے لیے افضل ہے۔ شیخ البانی رحمہ اللہ سے اس مسئلے کے متعلق پوچھا گیا تو آپ نے اس کا یہی جواب دیا، اس لیے آپ تمام المنہ شیخ البانی رحمہ اللہ کی پڑھیں، وہاں پر انہوں نے تفصیل کے ساتھ اس مسئلے کو ذکر کیا ہے اور اسے ہی راجح قرار دیا ہے۔